آج مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا کہ ڈسیبلٹیز ابھی جو پریزنٹیشن تھی اس میں ایک ورڈ استعمال ہوا ڈفرینٹلی ایبلڈ. ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے جو ہوتے ہیں وہ اس لیے نام چینج کیا ہے ڈسیبلٹی سے کہ یہ ایک اچھا نہیں لگتا کہ یہ ڈس ایبلڈ ہے, کچھ کر نہیں سکتے. ڈفرینٹلی ایبل یعنی کہ مختلف ان میں جو ہے وہ ہنر ہو سکتے ہیں, چیزیں ہو سکتی ہیں, تو یہ ایکسٹرا چیزیں کر سکتے ہیں. تو ڈس ایبلڈ نہیں ہے, ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے. لیکن آج بھی جب ہم آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, ڈونر سے بات کرتے ہیں, تو ہم ڈسیبلٹی کا ہی نام لیتے ہیں اس کی. اور دنیا جہاں میں بھی ابھی جیسے 3 دسمبر ہے تو ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے. اٹ از ناٹ ورلڈ ڈفرینٹلی ایبلڈ ڈے, اٹ از ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے. تو ڈسیبلٹی کی اپنی ایک جو ہے اس ورڈ کی, اس ٹرم کی اپنی ایک جو ہے وہ ایک اس میں ہے کیا. ڈسیبلٹی کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کو فزیکل, مینٹل یا سینسری محسوس کرنے کی, احساس کرنے کی. اف آئی ایم انیبل ٹو سینس دا انوائرمنٹ پراپرلی, یعنی اگر میں دیکھ نہیں سکتا, میں سن نہیں سکتا, محسوس نہیں کر سکتا انوائرمنٹ کو, یا میں مینٹلی ڈیسیژن نہیں کر سکتا, یا میں فزیکلی چل نہیں سکتا, تو یہ جو ہے اس کو ڈسیبلٹی کہتے ہیں. یہ ڈسیبلٹی یہاں ختم نہیں ہوتی, یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ڈسیبلٹی کی وجہ سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے دنیا میں, اپنے کاموں میں, اپنی سوسائٹی میں. اور بہت سارے بیریئرز ہیں جو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیتے. مثال کے طور پہ اگر میرا ذہن بہت اچھا ہے اور میں چل نہیں سکتا, تو اسکول جانے کے لیے مجھے بس میں چڑھنا ہے, مجھے اسکول کی کیمپس میں جانا ہے, مجھے شاید سیڑھیاں چڑھنی ہیں. تو ذہن بھی میرا بہت اچھا ہے لیکن میں اسکول نہیں جا سکتا, پارٹیسپیشن میری نہیں ہے کیونکہ بیریئر. تو آگے چلیں. یہ 2006 نے اس کو انڈورس کیا کہ جی پرسن ود ڈسیبلٹیز کے رائٹس ہیں. یہ 2006 میں پاکستان نے اس کو 2008 میں اس کو اڈیپٹ کیا, اور 2011 میں باقاعدہ اس کی توثیق کی اور سائن کیا. تو 2011 سے ہمارا ملک جو ہے اس کو سائن کر چکا ہے کہ جی ڈسیبلٹی کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے رائٹس ہیں اور ان کو ہمیں رائٹس دینے ہیں. تو یہ اٹ واز ان 2011. اچھا ٹرم دیکھیں, اگر کسی کا ہاتھ کام نہیں کرتا تو یہ اس کے ایک آرگن کی امپیئرمنٹ ہے. مطلب میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا تو یہ آرگن کا امپیئرمنٹ ہے, یہ کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے. ڈسیبلٹی تب ہے جب وہ انڈیویجول لیول پہ آئے گی. میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا تو میں لکھ نہیں سکتا, یہ میری ڈسیبلٹی ہے. لیکن اگر میں سوسائٹی میں اس ڈسیبلٹی کی وجہ سے رول پلے نہ کر پاؤں تو اس کو ہینڈی کیپ کہتے ہیں. تو امپیئرمنٹ, ڈسیبلٹی اور ہینڈی کیپ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ڈسیبلٹی ایک انڈیویجول بندے کے لیول تک ہے, ہینڈی کیپ ایک سوسائٹی کے لیول. تو جب ہم ڈسیبلٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم ہینڈی کیپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کا کیا کام. چلیں آگے چلیں. اچھا ڈسیبلٹی کے ماڈلز جو لوگوں نے اس میں لکھا ہے, ایک ہے میڈیکل ماڈل کہ ڈسیبلٹی کیوں ہوئی, بچہ پیدا ہوا, دماغ میں آکسیجن نہیں ملا, بچہ رویا نہیں, تو ایک میڈیکل ماڈل ہے, اس کی وجہ سے یہ چل نہیں سکتا, یہ پھر نہیں سکتا, یہ نہیں کر سکتا. سوشل ماڈل کیا ہے کہ ایک ڈسیبلڈ ہے, ہماری سوسائٹی اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی, اسے سوشل ماڈل. ریہیب ماڈل, یہ جو ہمارے ڈاکٹر اور فزیو تھراپسٹ بیٹھے کہ ریہیب ماڈل جو ہے کہ ان کو صحیح مرمت کیسے کریں. ڈیمیج ہو گیا, ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہے مرمت. رائٹس بیسڈ ماڈل, چیریٹی ماڈل اور اکنامک ماڈل, ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. تو جو امپورٹنٹ ماڈلز ہم بات کرتے ہیں نا ڈسیبلٹی کی, وہ 2 ہیں, میڈیکل اور سوشل. میڈیکل میں آگے چلیں, پرابلم از اے ڈس ایبلڈ پرسن, یہ میڈیکل ماڈل. اس کو ہیلپ چاہیے, اس کو جھٹکے ہو رہے ہیں, یہ چل نہیں سکتا, یہ دیکھ نہیں سکتا, یہ سن نہیں سکتا, یہ بیمار ہے. تو پرابلم کون ہے؟ ڈس ایبلڈ. ٹھیک ہے. سو دا پرابلم از دا پرسن, جو کر نہیں سکتا, وہ مسئلہ ہے. یہ میڈیکل ماڈل ہے. یہ ایک اچھا ماڈل نہیں ہے. اگر ہم سوشل ماڈل پہ جائیں, آگے کریں, تو پرابلم از دا ورلڈ. اسٹیئرز نہیں بنا سکتے, بلڈنگز نہیں بنا سکتے, جابز نہیں دے سکتے, ان کی فیملیز کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے, ڈسکریمنیشن ہے, ان کی لینگویج نہیں سمجھ سکتے, ان کے لیے اسکولز نہیں بنا سکتے. تو دا پرابلم از ناٹ دیٹ ڈس ایبلڈ پرسن, دا پرابلم از سوشل. سو دس از دا سوشل ماڈل. واپس بیک کریے. سو دس از دا سوشل ماڈل.
یہ بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں ایز اے میڈیکل ماڈل دیکھتا ہوں. آپ لوگ سوشل ویلفیئر کرتے ہیں, آپ لوگ سوسائٹی کا پارٹ ہے, یو آر امپورٹنٹ ممبر آف دا سوسائٹی, اینڈ سو اس حوالے سے آپ لوگوں کا جو رول ہے, ہمارا تو ہم کسی کو بتا دیتے ہیں تمہارا بچہ رویا نہیں پیدائش پہ اس لیے یہ اب چل نہیں سکے یا یہ اب بات نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے نا یہ ہم سب کا کام ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے یہ کسی ڈاکٹر کا کام نہیں ہے, یا اگر کوئی بلڈنگ ڈیزائن کر رہا ہے تو ڈیزائنر کا کام ہے, اسکولس جو چلا رہا ہے تو اس کا کام ہے. تو یہ ڈفرینٹ, سو ڈسیبلٹی از ناٹ جسٹ ڈاکٹرز اسٹف اور ریہیبلیٹیشن کا, فزیوتھراپسٹ کا کام, یہ ہم سب کا کام ہے. تو بتانے کا مین مقصد یہ تھا. آگے چلیں. سیریبرل پالسی جو ہے, سیریبرل پالسی کا مطلب کہ ہم چل پھر نہ سکیں یا بیٹھ نہ سکیں, یا موومنٹ, ہمارا جو موٹر فنکشن ہے, اللہ نے ہمیں 2 فنکشنز دیے, موٹر اور سینسری, محسوس کرنا اور چلنا پھرنا, بیٹھنا, چلنا پھرنا, بیلنس, یہ 2 میجر سسٹم ہیں ہمارے. تو جو موٹر سسٹم اگر افیکٹ ہو جائے, اور وہ کب افیکٹ ہو, جب دماغ بن رہا ہو. اگر فرض کریں کسی 10 سال کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بیڈ باؤنڈ ہو جاتا ہے, یہ CP نہیں. لیکن اگر ایک بچہ بورن ہوتا ہے اور اس کو آکسیجن نہیں ملتی, یا وہ انکیوبیٹر میں چلا جاتا ہے, یا پری ٹرم ہوتا ہے, اس ٹائم ڈیولپنگ برین ہے, جب برین ڈیولپ ہو رہا ہے, کسی بھی ٹائم جب برین ڈیولپ ہو رہا ہو, اس کو اگر چوٹ لگے, اس کو پرابلم ہو, تو اس کو ہم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ سیریبرل پالسی. آگے نیکسٹ, یہ جو موومنٹ, پوسچر اور بیلنس کو جو ہے CP, یہ جو ہمارے یہاں بیلنس نہیں کر سکتے یا جو ہے وہ, سو ان سب میں کامن کیا ہوگا کہ ان سب کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ موومنٹ میں مسئلہ, اور سب میں کامن ایک اور چیز کیا ہوگی کہ ان کو کہیں نہ کہیں جب ان کا برین گرو کر رہا ہوگا اس ٹائم کے برین کو افیکٹ ہوگا. آگے چلیں. یہ کامن ڈسیبلٹی ڈیورنگ چائلڈ ہے, موسٹ کامن ڈسیبلٹی. مجھے لوگ اکثر ڈاکٹر کمیونٹی میں نہیں پسند کرتے, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ پولیو پہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں. رائٹلی سو, اٹ از این انفیکشن کو پریونٹ کرنا بہت ضروری ہے, ویکسینیشن تو ضروری. دا کامنسٹ کاز آف ڈسیبلٹی از سیریبرل پالسی. دا کامنسٹ کاز آف سیریبرل پالسی از برتھ پروسیس. جب تک ہم اپنے ملک میں برتھ پروسیس کو اسٹریم لائن نہیں کریں گے, یہ بچے بنتے جائیں گے اسی طرح. جب تک ہوم ڈلیوریز ہوتی رہیں گی, جب تک ہاسپٹلز میں ڈلیوری ہوں گی, اور جب تک ان کے انسٹرومنٹس صاف نہیں ہوں گے, ان کے پراپر کیئر نہیں ہوگی, بچے کی کیئر نہیں ہوگی, تب تک یہ فلو بڑھتا جائے گا. یہ وہ فیکٹری ہے جہاں سے یہ جو را مٹیریل وہاں سے آتا ہے. تو یہ سارا جو ہے نا, سو آئی بلیو کہ دس از دا کامنسٹ. اور اگر پاکستان میں کسی لیول پہ کام ہونا چاہیے تو وہ جو ہے اس لیول پہ CP کے لیول پہ کام ہونا چاہیے. CP کو بھی پریونشن کے لیول پہ کام ہونا چاہیے. آگے چلیں. مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. ایک بازو جو ہے کسی کا افیکٹ ہوتا ہے, کسی کا ایک سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, کسی کا نچلا دھڑ, کسی کا پورا جسم. تو مختلف ٹائپس ہیں. آگے چلیں. یہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہم جو ہے کلاسیفائی کرتے ہیں, ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ CP جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے. اب جو CP کی کلاسیفیکیشن ہے وہ بیسیکلی اس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ بچہ چلتا پھرتا کیسے. اب لاسٹ کلاسیفیکیشن دیکھیں گے 5 نمبر پہ, تو اس کو ایک تو ڈیوائس کی ضرورت ہے ویل چیئر پہ, اور ویل چیئر بھی خود نہیں چلا سکتا, کسی کو مدد کی ضرورت ہے. تو دس از لیول 5, یعنی کہ ایک بچہ جو بالکل خود نہ چل سکے. تو جب بھی ہم CP سیریبرل پالسی کے بچے دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی چلنے کی صلاحیت ہے, کیا یہ ویل چیئر پہ ہے, کیا یہ چل سکتا ہے ویل چیئر پہ, خدا نخواستہ آ نہ جائے. تو یہاں پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے ان کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. اگر ایک بچہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے تو ہم اس کو پھر اچھے اسسٹڈ ڈیوائسز کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر ایک بچہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ انٹرونشن کرنے سے, ایک انجیکشن لگانے سے, فزیو تھراپی کرنے سے چل سکتا ہے, تو یہ جو لیولز ہوتے ہیں یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. اس کو ہمیں دیکھنا. اب تو ماشاءاللہ شعیب بھائی ہمارے اس کلاسیفیکیشن میں ماہر ہو گئے. اب ان کو کوئی بھی بچہ آتا ہے تو شعیب بھائی پہلے بتا دیتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب بوٹاکس والا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو ویل چیئر یہ ہمارے منا بھائی ہیں.
یہ ہمارے شعیب بھائی پہلے کہتے ہیں یہ اس کو ڈاکٹر صاحب ویل چیئر دے دی ہے، میں نے رکھ لی ہے، اب آپ بتائیں، اب میں کیا بتاؤں؟ کافی صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو آگے چلیں. اب اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کتنے بچے جو ہے وہ جو سیریبرل پالسی ہوتے ہیں یہ دنیا میں کہ جیسے 1 in 5 جو ہے وہ اپنے کام کاج خود سے نہیں کر سکتے. 1 in 4 کین ناٹ واک. اس کا مطلب 3 out of 4 کین واک. ٹھیک ہے، سیریبرل پالسی میں 3 out of 4 کین واک، 1 out of 4 کین ناٹ واک. تو اگر کسی سیریبرل پالسی کے بچے کو ہم دیکھیں اور چل پھر نہیں رہا تو ہمیں جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ان 3 میں آئے، 1 میں نہ آئے. آگے آگے نیکسٹ. اچھا ایک انجیکشن ہے یہ جو آج بچے بیٹھے ہوئے بیسیکلی آج آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ بوٹاکس کیا چیز ہے. انجیکشن ہوتا ہے بوٹاکس ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، جراثیم کا بیکٹیریا ہے جو ایک ٹاکسن سیکریٹ کرتا ہے. یہ ٹاکسن ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو آلٹر کر دیا گیا ہے، اس کو لیب میں جا کے اس کو بڑا اسموتھ کر دیا گیا ہے اور اس کو چھوٹی ڈوز میں میڈیکل کے لیول پہ ایک اچھے افیکٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ اچھا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ سیریبرل پالسی بچوں میں جو بچے چل نہیں سکتے ان کو یہ انجیکشن لگاتے ہیں جو مسلز ان کے اسٹیف ہوتے ہیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کا کون سا مسل اسٹیف ہے. جو مسل اسٹیف ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے یونٹس اس کو جو ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ ہماری سیڈیشن کی ٹیم ہوتی ہے، انیستھیزیا کی ٹیم ہوتا ہے، سیڈیٹ کرتے ہیں ان کو انجیکشن دے کے سلاتے ہیں تاکہ ان کو جب ہم یہ انجیکشن مسل میں لگائیں تو ان کو پین وغیرہ کچھ اس طرح محسوس نہ ہو. تو بوٹاکس انجیکشن آج جو ہمارے پاس بچے بیٹھے ہیں اور جو ہم نے جو شعیب بھائی نے ذکر کیا کہ 11 بچے ایسے ہیں جو اگر یہ ان کو بوٹاکس انجیکشن نہ لگتا تو شاید یہ ویل چیئر باؤنڈ ہوتے، لیکن آج یہ چلتے ہیں، انڈیپینڈنٹ چلتے ہیں. تو ان کو پک کرنا، ان کو ڈیسائیڈ کرنا کہ کس بچے کو بوٹاکس انجیکشن لگے گا اور کتنا لگے گا، یہ ایک ٹیکنیکل پروسیس ہوتا ہے جس سے ہم گزر کے ہم پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. نیکسٹ آگے چلیں. بہت زیادہ ہے، رینج آف موومنٹ بہتر ہو جاتی ہے، اسٹفنس کم ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے میں جو گیٹ ہوتا ہے چلنے کا وہ بہتر ہو جاتا ہے. پوائنٹ جو ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آرتھوپیڈک سرجری سے ہم بچائیں اور یہ ریپیٹڈ بھی لگتے ہیں انجیکشنز. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایک بار لگے، ہم 5 مہینے 6 مہینے میں اس کو ریپیٹڈ انجیکشنز ہمیں لگانے پڑتے ہیں. آگے بچے کا ایک پاؤں دیکھیں تو بالکل ایک پاؤں پہلے اسپاسٹک ہوتا ہے، پھر وہ فکسڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ کانٹریکچر ڈیولپ ہوتا ہے. تو ہمیں اسٹیج 1 اور 2 پہ کرنا ہوتا ہے، 3 پہ سرجری ہوتی ہے. جب فکس ہو جائے نا، جب ایک جوائنٹ پہ فکسیشن ہو جائے کہ میں اس کو ہلاؤں اور وہ ہلے نا، فکس ہو گیا، تو یہ والا اسٹیج ہے سرجری کا. لیکن اگر میں بہت زور لگا کے اس کو میں موو کر پاؤں، اتنا موو کر پاؤں، تو اس کا مطلب یہ کانٹریکچر ہے، اسپاسٹیسٹی ہے. یہ کانٹریکچر نہیں ہے، اسپاسٹیسٹی ہے. اس کو میں صحیح کر سکتا ہوں تھرو فزیو تھراپی، تھرو بوٹاکس. تو ہمیں یہاں پہ پکڑنا ہوتا ہے اسٹیج پہ. آگے اچھا ایک وہ ہے کہ یہ جیسے ایک مسل دکھایا ہے ڈائیگرام اے جو ہے، یہ اسپاسٹک مسل ہے، یعنی یہ سخت مسل ہے. اس میں دیکھیں اگر یہ مسل کو انہوں نے اسپرنگ بنا کے دکھایا ہے تو یہ اسپرنگ دیکھیں بالکل ٹائٹ ہوا. اب بوٹاکس انجیکشن کیا کرتا ہے، اسپرنگ کو لینتھن کر دیتا ہے. جب ہم بوٹاکس لگاتے ہیں تو اسپاسٹیسٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے اور پھر یہ جب اسپاسٹیسٹی ریڈیوس ہوتی ہے فزیو تھراپی اس پہ ہم کرتے رہتے ہیں تو یہ اسپرنگ جو ہے اسی طرح رہتا ہے، نہ کہ واپس جو ہے یہ سی میں کنورٹ ہوتا ہے. تو بیسک یہ ہے کہ اسپاسٹس جب بوٹاکس انجیکشن لگاتے ہیں اس کے بعد بھی ہم فزیو تھراپی ہماری بہت ضروری ہوتی ہے. نیکسٹ اور آگے تھوڑا سا اوور ویو تھا اینڈ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو میں تھوڑا سمرائز کر دوں کہ میں نے فلو اس طرح سے بتایا ہے کہ جی ڈسیبلٹی میں سوشل ماڈل جہاں پہ ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب رسپانسبل ہیں. اگر ایک بچہ ڈسیبلڈ ہے ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ایز اے سوشل ماڈل کہ ہم اس کو جو ہے اس کو اس کے رائٹس دلائیں جو UN کنونشن کے ذریعے یہ اپرووڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسیبلٹی کے بعد میں نے آپ کو CP کا بتایا کہ CP کے جو بچے ہوتے ہیں اور بوٹاکس کے بارے میں. تو بوٹاکس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک مہنگا انجیکشن جسے ہم مہنگا کہتے ہیں. مہنگا اس لیے کہتے ہیں کہ بچے نہیں افورڈ کر سکتے، اس کی قیمت 25,000 تک ہوتی ہے اور اس کو ایک انجیکشن کو لگانے کے جو سیڈیشن چارجز اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے
لیاقت نیشنل میں جب میں ایک بچے کو بوٹاکس لگاتا ہوں سیم ڈے ڈسچارج کرتا ہوں 60 سے 70 ہزار روپے خرچہ آتا ہے. تو 60-70,000 اس میں پر بچہ ہم بوٹاکس کا ہم لگاتے ہیں. لیکن شعیب بھائی IHRI جتنے بھی وہ ہیں سارے جو ہے تو وہ اس میں جو ہے کافی وہ مزید اس کے بارے میں جو ہے آپ لوگوں سے شعیب بھائی اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے ہم اس کو ڈونیشنز وغیرہ کیا کرتے ہیں. تو اوور ٹو شعیب بھائی.